بیابان کے اندر تھے اور نکلے ہوئے جا رہے تھے. گھٹیوں کے یہ وہ تابعی ہیں 6 مہینے قرآن و حدیث کو اپنے یعنی مقام پر رہ کے سمجھاتے تھے اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جا کر قرآن حدیث سمجھاتے تھے. یعنی پورا سال اسی میں نکلتا تھا قرآن و حدیث کے سمجھانے کے اندر. پورا سال جنگل بیابان کے اندر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے جا کر کے سلام کیا کہ کوئی پریشان ہوگی, کوئی مصیبت زدہ ہوگی, اور کہنے لگے وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عورت نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی اور یوں کہا سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم. حالانکہ یہ ایسے تابعی ہیں. ایک مرتبہ چھینک آ گئی نا ان کی درسگاہ کے اندر, اتنے آدمی بیٹھے ہوئے تھے, اتنے تھے طلبہ پڑھنے والے, اتنے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو سب نے یرحمک اللہ جو ایک آواز میں کہا تو اس زمانے کے بادشاہ محل سے اٹھ کر کے باہر آ گیا اور اس نے تمام لوگوں میں آواز لگانی شروع کر دی کہ محل پر کسی نے حملہ کر دیا, باہر نکل کے آؤ. تو اس کی بیوی نے کہا محل حملہ نہیں ہوا ہے, یا غالباً خدام نے کسی نے بتایا کہ حملہ نہیں ہوا ہے. عبداللہ بن مبارک درس دے رہے تھے, ان کو چھینک آئی ہے حدیث کے پڑھاتے وقت میں, انہوں نے الحمدللہ کہا ہے. اس کی آواز میں سب نے کہا, اتنا شور مچا. انہوں نے یرحمک اللہ کہا اس کہ بادشاہ محل سے باہر آ گیا. ایسے صحابی تابعی. اس عورت کو سلام کیا, اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. یہ کہنے لگے اللہ کی بندی اس بیابان جنگل کے اندر خیریت تو ہے, کیا بات ہے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور یوں کہا فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, میں راستہ بھول گئی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تجھے کہاں جانا تھا, یہ پوچھا. اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور یوں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ مجھے بیت المقدس مسجد اقصی جانا ہے حج سے فارغ ہو کر. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تو اس بیابان جنگل میں کب سے ہے, یہ پوچھا. تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور یوں کہا ثلاث لیال سویہ, 3 راتیں مجھے اس بیابان جنگل میں گزر گئیں. کتنی راتیں گزر گئیں؟ مرد بھی نہ کرنے کے ایسے بات. وہ کہے 3 راتیں گزر گئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک بھی بہت بڑے تابعی, یہ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ کی بندی 3 راتیں گزر گئیں تجھے اس بیابان جنگل کے اندر, تیرے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے؟ تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور یوں کہا ہوا یطعمنی ویسقین, اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں اور اللہ مجھے پلاتے بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک سوچنے لگے اوہو, جو بھی بات کر رہا ہوں, جو بھی بات کہتا ہوں قرآن پڑھ کے بتا رہی ہے. اور یہ سارا ان کا پورا سال ہی قرآن کے تفسیروں میں نکل رہا تھا. اتنے بڑے اتنے شاگرد موجود ہیں, یہ کہنے لگے اوہو, جو بھی بات کرتا ہوں اس کا قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے. انہوں نے ذرا سا جانچنے کے لیے اسے کہ کتنا جانتی ہے, کہنے لگے اچھا 3 دن تجھے یہاں ہو گئے بیابان جنگل کے اندر, پانی کا دور دور تک انتظام نہیں ہے, تو نماز کیسے پڑھتی ہے, وضو کیسے کرتی ہے نماز کے وقت میں, پانی تو ہے نہیں یہاں, کیسے وضو کرتی ہے؟ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور یوں کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ اگر مجھے پانی نہیں ملتا ہے میں تم پاک مٹی سے وضو یعنی تیمم کر لیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک ایک دم حیرت میں رہ گئے, بھئی یہ تو بڑی اللہ والی عورت ہے, ایمان میں جلا پیدا ہو گئی. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تیرے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے, اب کہنے لگے میرے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے, اگر تو کہے تو میں تجھے دے دوں. کیا کہا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تیرے پاس کچھ ہے, اب کہہ رہے میرے پاس ہے کھانے کا سامان, اگر تو کہے تو میں تجھے دے دوں. انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی. تو عورت نے بیابان جنگل کے اندر کہنے لگی ثم اتم الصیام الی اللیل, شام تک میرا روزہ ہے. یہ اور پریشان ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک, رمضان کا مہینہ نہیں ہے, شدید گرمی پڑ رہی ہے, تو مسافر عورت ہے, بیابان جنگل کے اندر راستہ بھولی ہوئی اور روزے سے ہے, اتنی ساری باتیں روزے سے. بہرحال گفتگو ہوتی رہی. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ اللہ کی بندی ایک بات تو بتا, جو بات بھی میں تجھ سے کر رہا ہوں تو بجائے میرے اس بات کا جواب دینے کے, قرآن پڑھ کے مجھے جواب دے رہی ہے, میری زبان میں بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ پھر اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور یوں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, قیامت میں سب کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے, جس نے جو کیا ہوگا وہ نکلے گا. میرا نامہ اعمال جس وقت میں کھولا جائے گا قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, اس لیے میں قرآن ہی سے بات کرتی ہوں. تو وہ کوئی ایسی عجیب مخلوق نہیں تھی اللہ کی. وہ کون تھی؟ وہ بھی عورتیں تھیں, ایسی قرآن کی ماہر عورتیں.
کہ حضرت عمر کو روک دیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے ایمان میں جلا پیدا کر دی، وہ بھی متاثر ہو گئے کہ ایسی عورت سے جو پورے سال قرآن کی تفسیروں کو بیان کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ اس لیے کہا 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے، گھر میں جا کر ایک حدیث ایک بات کو بتا دینا گھر کی عورت کو، اسے بھی پتہ چل جائے، وہ بھی اللہ والی بن جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے، تاکہ ان کا تعلق اللہ سے ہوگا، روکی سوکی کھا کر کے شکر ادا کریں گی۔ ورنہ جناب 20 سال 50 سال ہو گئے ہوں گے اور خوب اچھا گھر کے اندر سب کچھ ہوگا، ذرا سی کوئی تکلیف پہنچے گی تو فوراً کہہ دیں گی جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے چین سکون نہیں دیکھا آج تک بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم انہیں بتائیں اور ہمارا دین پہ چلنا آسان ہو۔ عورتیں اپنے مردوں کے دین کی حفاظت کیا کرتی تھی، عورتیں اپنے مردوں کے دین کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ اور حفاظت کیسے کرتی تھی؟ لوگوں نے مذاق کی طور پر یہ جملہ بنا دیا کہ یہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے مذاق کے طور پہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ مذاقیہ جملہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی کا کام جو ہے وہ دل کی حفاظت کرنا ہے۔ ٹیڑھی پسلی کہاں ہوتی ہے؟ ہارٹ پر ہوتی ہے، دل پر انسان کے۔ تو جیسے ٹیڑھی پسلی دل کی حفاظت کرتی ہے، ایسے عورت کا کام ہے اپنے شوہر کے دین کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کے دین کی حفاظت کرنا۔ وہ اپنے شوہر کے دین کی حفاظت کیسے کرے گی؟ بات زیادہ لمبی تو نہیں ہوتی۔ وہ کیسے حفاظت کرے گی؟ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ یہ صحابی مزدور تھے، غریب صحابی۔ دیکھو عورتیں اپنے شوہر کی کیسے حفاظت کرتی تھی۔ ہم نے یہ باتیں عورتوں کو نہیں بتائیں، یہ باتیں ان کو سکھائی نہیں ہیں ہم نے، ورنہ عورتیں پہلے آ جایا کرتی تھی پوچھنے کے لیے۔ لڑکیاں حضور کی خدمت میں ایک لڑکی حاضر ہو گئی اور کہا یا اللہ کے نبی میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے بتائیے میرے شوہر کا کیا حق ہے میرے اوپر۔ یہ جو لڑائی جھگڑے طلاقیں ہو رہی ہیں نا، یہ وجہ نہ ہونے کی ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے۔ وہ لڑکی کنواری لڑکی آئی اور کہنے لگی میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، یا اللہ کے نبی میرے شوہر کا حق بتائیے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے شوہر کے بدن میں پھوڑے پھنسی ہو جائیں، ان سے خون اور مواد بہنے لگے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کر کے اسے صاف کرے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب یہ جانے کے بعد میں اس سے لڑے گی، اسے پتہ چل چکا ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے بعد میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث میں آتا جو عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو ہر دروازے سے جنت کی آواز لگائی جائے گی، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جس سے چاہے۔ یہ باتیں اگر عورتیں گھر میں سنیں گی اور تم بتاؤ گے جا کر کے، ان کا جی چاہے گا نہیں چاہے گا تمہاری خدمت کرنے کو، تمہاری بات کے ماننے کو۔ ایک چیز بے ترتیب رکھی ہوئی ہے شوہر کی، اس کو اس نے ٹھیک کر کے رکھ دیا، ایک نیکی ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے ایک چیز کے ٹھیک کرنے پہ۔ اور کچن کے کتنے برتن ٹھیک کرتی ہے اور دن بھر کتنے کام کرتی ہے، اس کا کتنا اجر ہوگا۔ لڑے گی وہ کہ سارا کام میں ہی کروں؟ لڑے گی؟ وہ تو سوچے گی کسی کو موقع ہی نہیں دوں، ساری نیکیاں میں کماؤں، رمضان کا مہینہ چل رہا، بھائی سوچے گی نہیں۔ مگر یہ باتیں ہم نے نہیں بتائی ہیں تو اسے ایک کپ سیدھا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، ایک کپ سیدھا کرنا بھی۔ گھر گھر کے اندر لڑائی اسی چکر میں کہ یہ کام زیادہ یہ کم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابی بہت یعنی مزدور آدمی تھے، چلے گھر سے کام کے لیے مزدوری کے لیے، جب جانے لگے سارا دن ہو گیا انہیں مزدوری تلاش کرتے کرتے، مگر مزدوری نہیں ملی سارا دن۔ گھر واپس آئے، بیوی کو آ کے کارگزاری بتائی، میں نے مزدوری تلاش کی کہیں نہیں ملی، فاقے سے دن گزارا، رات گزاری، دوسرے دن پھر کمانے کے لیے نکلے۔ صبح سے شام ہو گئی اور کوئی مزدوری نہیں مل پائی ان کو، گھر پہ آنا بھی مشکل ہو گیا، بیوی بھی بھوکی ہے پیاسی ہے۔ گھر واپس آئے، دبے ہوئے پیروں سے مشکل ہو گئی آنا۔ گھر آ کر کے بیوی کو ساری بات بتائی کہ میں مزدوری تلاش کرتا رہا مگر کوئی مزدوری نہیں مل پائی۔ دوسرا دن بھی ایسے گزر گیا، فاقے سے گزارا، خیر کوئی بات نہیں جی، رات بھی گزاری، تیسرے دن پھر یہ نکلے۔ پھر تیسرے دن جب یہ گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال آیا، فوراً بھاگی ہوئی آئیں اور کہنے لگی سنو جی، تیسرا دن ہے آج، 2 دن سے فاقہ کر رہی ہوں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، 2 دن سے فاقہ کر رہی ہوں اور تیسرا دن ہے آج آپ مزدوری کے لیے کمانے کے لیے جا رہے ہیں اور تیسرا دن ہے،
اگر آپ کو مزدوری مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر مزدوری نہ ملے تو آپ ایسے ہی واپس آ جانا، غلط جگہ سے مال کما کے مت لانا۔ میں آج کا دن بھی فاقے سے گزاروں گی، میں تیسرا دن بھی فاقے سے گزاروں گی، غلط جگہ سے مال کما کے مت لانا۔ عورتیں ایسے جملے مردوں سے بول کر کے ان کے دین کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ ہماری عورتوں میں اور ان عورتوں میں کیا فرق ہے؟ صحابہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے کچھ لے کر کے مال، تو عورتیں یوں پوچھتی تھی کہاں سے لائے ہو، اور ہم جو گھر میں لے کے پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ تو یہ باتیں اگر ہم عورتوں کو گھروں میں بتائیں گے تو انشاءاللہ جو نورانیت اور جو کیفیت آپ کی ان مجلسوں میں بن رہی ہے ان کی گھروں کے اندر بنے گی، وہ دعائیں کریں گی۔ اس لیے ان مجلسوں کے اندر آنے سے پہلے گھر کی عورتوں سے کہہ کر آؤ، گھر کی عورتوں سے کہہ کے آؤ کہ بھئی ان مجلسوں کے لیے دعائیں کریں، مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے دعائیں کریں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے دعائیں کریں۔ انگلینڈ میں، لنڈن میں، امریکہ میں جماعتیں کام کر رہی ہیں اور گھر کی عورتیں گھر میں رہ کر کے دعائیں کر رہی ہیں، بتاؤ جی انہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ وہ تو نہیں گئی انگلینڈ، وہ تو گشت میں نہیں ہے، وہ تو مسجد کے اندر نہیں ہے، وہ تو ذکر کی مجلس میں نہیں ہے، مگر وہ ان مجلسوں کے لیے، ان کاموں کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، تو ان کا بھی حصہ پورا ہوگا جیسے آپ کو مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عورتیں جمعے کی نماز میں نہیں ہوتی، عورتیں جنازے کی نماز میں نہیں ہوتی، عورتیں عیدین کی نماز میں نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دیتے ہیں۔ مرد کرتے ہیں مگر ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے عورتوں کو پورا ثواب ملے گا، مگر فرق اتنا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پریشان مصیبت زدہ اس لیے ہیں کہ ہماری جو پیچھے عورتیں ہیں وہ ہمارے کام میں نہیں آ رہی، ہمارے ساتھ محنت میں شریک نہیں ہیں۔ اس لیے آپ سب یہ نیت عزم ارادے کرو کہ انشاءاللہ یہ مجلس کوئی یعنی ایک ہفتے رہ کر کے ختم کرنی ہے، موت تک ان مجلسوں میں رہنا ہے۔ فرق اتنا ہے، کبھی ان مجلس میں ہوں گے، کبھی ایمان کی مجلس میں ہوں گے، کبھی مسائل کی مجلس میں ہوں گے، سب چیزیں سیکھنی نہیں۔ کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایمان سے ان سے مسائل سیکھ رہے ہیں کہ جی کیسے کرنا ہے ہمیں، نماز کیسے پڑھنی، قرآن کیسے پڑھنی۔ مردوں کو اتنا قرآن معلوم نہیں ہے جتنا عورتیں عمر جیسے صحابی کو روک رہی ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، وہ بھی تو اللہ کی بندی تھی، کیسا قرآن کی ماہر ہو گئی، اور ہماری عورت کو الحمد شریف بھی صحیح نہیں ہے، نماز صحیح یاد نہیں ہے، فرائض یاد نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے بتائیے آپ؟ اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمارا بھی ٹھیک ہو، عورتوں کا بھی ٹھیک ہو۔ بچوں کی فکر مت کرو، بچے تو تم اور ماں باپ ٹھیک ہو گئے، بچے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے اپنے آپ ہی۔ یہ تو ہم ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے یہ نسلیں سب ٹیڑھی جا رہی ہیں۔ سب ماں باپ کا اثر پڑتا ہے، قربانیوں کا، ان کی فکروں کے اثرات پڑتے ہیں، اور جب ماں باپ بے فکر ہو جائیں گے، وہی دین پر نہیں جمیں گے، دین پر نہیں چلیں گے، تو پھر بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے اللہ کہنا سکھائیں، بیٹے اللہ کہ، اللہ کہ۔ توتلی زبان کے اندر جب بچہ اللہ کہتا ہے پہلی مرتبہ، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ماں اور باپ کے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے نے اللہ کی نکالا ہے، وہ بھی صحیح سے نہیں نکالا، مگر اللہ کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اللہ سکھا رہے ہیں، اللہ خوش ہو گئے، تو یہ تو سب ہو جائے گا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ 200 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 200 رکعت۔ ایک قرآن کی آیت کا سیکھنا 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے نفل، ایک قرآن کی آیت کا سیکھنا۔ تو نماز، یہ چیزیں سامنے ہوں گی، نماز ٹھیک کریں گے، ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ اس لیے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے، قرآن کے حلقے لگا کر کے مسائل کو سیکھنا، نماز کو سیکھنا، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا۔ تو اتنا بڑے وقت کے بادشاہ ہارون رشید 200 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں نفل روزانہ، وظائف کا اہتمام الگ۔ ان کی بیوی ہیں زبیدہ خاتون، ملکہ ہیں، 400 لڑکیاں خدمت میں ان کی۔ کتنی؟ 400 لڑکیاں خدمت کے اندر ہیں۔ 200 قرآن پاک پڑھتی ہیں، 200 خدمت کرتی ہیں۔ جب خدمت کرنے والی تھک جاتی تو پھر قرآن پڑھنے میں لگ جاتی۔ ان کا یہ عالم مکے پہنچ گئی حج کے لیے۔ جب حج کے لیے پہنچی تو معلوم چلا کہ یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، حاجی بھی پریشان ہے، سب پریشان رہتے ہیں۔ انہوں نے کارگزاری سنی تو عزم کر لیا کہ یہاں پہ نہر نکالنی ہے۔ نہر، ابھی ہم لوگ وہاں تھے بھوپال کے اندر ابھی رمضان میں ہی، تو وہاں تاج المساجد دیکھنے پہنچ گئے کہ بھئی یہاں تو بڑی مسجد ہے تاج المساجد، ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے تاج المساجد، ایشیا کی سب سے بڑی مسجد۔ اس کا حوض اتنا بڑا ہے کہ جیم خانہ میدان چھوٹا ہے۔ حوض، ایک حوض اس کا اتنا بڑا ہے کہ جیم خانہ میدان جو ہمارا ہے یہ چھوٹا ہے، اتنا بڑا ایک ہے، اور اس کے علاوہ اندر مسجد کے حصے میں 5 ہیں۔ بہرحال ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ تو معلوم چلا کہ ایک عورت نے بنوائی،
کس نے بنوائی؟ ہماری جماعت پہنچ گئی وہاں مرکز کے اندر، جامع مسجد مرکز، بہت بڑا مرکز. میں ان سے بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بنی ہوئی مسجد. تو معلوم چلا انہوں نے بتایا یہ بھی عورت نے بنوائی، ایک عورت نے بنوائی. مقدر سے وہاں کی ایک مسجد اور مشہور تھی، ہمارے ساتھ باہر کے لوگ تھے مہمان، اس لیے خاص جگہوں پہ رکھوا رہے تھے وہ. تو وہاں جب ہم پہنچے، ننی بھی صاحبہ کے نام سے ایک مسجد تھی. میں نے کہا بھائی ننی بھی صاحبہ کا کیا نام ہے؟ کیونکہ جی یہ مسجد بھی عورت نے بنوائی. پھر انہوں نے ایک مسجد جامع مسجد کے نقشے پہ بنی ہوئی ہے، بالکل جامع مسجد کی طرح، وہاں ہمارا جانا ہوا، دیکھنے کے لیے ہم پہنچے تو معلوم چلا یہ بھی ایک عورت نے بنوائی. اتنی مسجدیں عورتوں نے بنوا دی. جائیے رہا بھوپال آپ کا، ایم پی کے اندر، تو جب عورتیں کچھ کرنے پہ آتی ہیں تو ذرا کیا کر گزرتی ہیں. تو یہ زبیدہ خاتون وہاں گئی مکے میں، اور جا کر کے دیکھا حاجی سب پریشان ہیں. انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہاں نہر نکالنی ہے، اور نہر نکالنے کے لیے جب ارادہ کیا تو پھر وہاں انجینئروں کو بلوایا. انہوں نے کہا اتنا خرچہ لگے گا اس پر؟ کہنے لگے گا ایک کلہاڑی ایک پھاوڑا مارنے پر بھی اتنا لگے گا نا، تب بھی میں اس پہ ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی حاجیوں کی سہولت کے لیے. اور نہر نکال دی، اس کا نام ہے نہر زبیدہ. ان کے نام پر نام ہے. جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ سب دیکھ کے آئے ہوں گے، جو نہیں دیکھا ہے جب جائیں گے دیکھ لیں گے. نہر زبیدہ نکالی. انتقال ہو گیا ملکہ کا. ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہوگا، آپ نے تو نہر زبیدہ نکالی، حاجیوں کے لیے آسانی کر دی، اتنے بڑے بڑے خیر کے کام کیے آپ نے. وہ کہنے لگی نہیں، ان کاموں پہ بخشش نہیں ہوئی میری، صرف ایک معمولی سا عمل اللہ کو پسند آیا، اس پر بخشش کری اللہ نے میری. انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگی ایک روز اذان ہو رہی تھی اور مجھے بھوک بہت شدت کی لگ رہی تھی. میں نے جیسے میرا دوپٹہ پیچھے تھا سر سے، تھوڑا ہٹا ہوا تھا سر سے، میں نے ایک دم روٹی کا لقمہ جیسے بھی اٹھایا بھوک کے لیے، وہ ایک دم اذان کی آواز میرے کان میں آئی. تو میں نے بجائے اسے منہ میں رکھنے کے واپس اس میں رکھ دیا اور پہلے دوپٹہ صحیح کیا. اللہ نے میری اس ادا کو پسند کر کے میری مغفرت کر دی کہ ایک اذان کی وجہ سے میں نے وہ لقمہ بجائے منہ میں رکھنے کے اسے واپس رکھا کہ اللہ نے میری اس پر مغفرت کر دی. ایسے جذبے عورتوں کے اندر تھے. پورے خاندانوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، نسلوں کے سدھار کا ذریعہ بن جائیں گی. جس گھر کے اندر کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے، بچوں کو معلوم ہے یہ کوڑا لٹکا ہوا ہے، یہ ابا نے رکھ رکھا ہے، اس سے پٹائی ہو جائے گی، اگر غلط چلے، اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. کائے کے لیے رکھ رکھا ہے کوڑا؟ بچوں کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کے لیے کوڑا کوئی چیز رکھ رکھی ہے تو اس گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ مقام امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں ایسے بخاری شریف کے 30 پارے ہیں، ایسے بخاری کے 30 پارے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے، نابینا آنکھوں میں روشنی نہیں تھی امام بخاری کے، اور روشنی نہ ہونے کے بعد ان کی والدہ کا جذبہ یہ تھا کہ میں تو اپنے بچے کو عالم بناؤں گی، اور بڑا ارادہ کیے ہوئے تھی. پاس کچھ نہیں ہے، اور اللہ نے امتحان کیسا لے لیا کہ بچہ جو ہوا ہے یہ بڑے عالم کی تمنا کیے ہوئے، اور بچہ جو پیدا ہوا اس کی روشنی نہیں ہے آنکھوں میں، عالم کیسے بنے گا؟ انہوں نے کیا کام شروع کرا؟ انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ڈاکٹر، کہ جو بچہ نابینا پیدا ہوا ہو جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہو اس کی آنکھوں میں روشنی لے آئے. دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ناممکن ہے. ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی دنیا میں، اس کو لانے کی کوشش کریں، ممکن ہے ہو سکتا آ جائے، مگر یہ ناممکن ہے جو بچہ پیدائشی طور پر یعنی آنکھوں میں روشنی نہ ہو. مگر ان کی ماں اتنا روئیں اللہ کے آگے کہ علماء فرماتے 4 سال تک روتی رہیں. کتنے سال روئیں؟ اتنا روئی کہ 4 سال تک روتی رہیں. اللہ کو ماں کے رونے پہ ایسا پیار آیا، اللہ نے امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی دے دی. قرآن کے بعد میں اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو بخاری شریف ہے. اتنی اونچی درجے کی کتاب ہے کہ قرآن کے بعد میں اس کتاب کا مقام ہے. اتنا روئی کہ امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی مل گئی، اور جب روشنی ملی ہے تو پھر گھر میں نہیں بیٹھی. 11 ملکوں کا اس زمانے کے اندر سفر کیا. نہ سڑکیں بنی ہوئی تھی، نہ جہاز تھے، نہ گاڑیاں، نہ بس، کوئی ایسے سواری اور نہ سڑکوں کے انتظامات. 11 ملکوں کا اس زمانے میں مشقت دقت کا سفر کیا. اپنے بچے کو لے کر کے گئی ہیں دین کی فکر کے لیے. دمشق، شام، سمرقند، مکہ، مدینہ، بغداد، مصر، ان علاقوں کے اندر بچے کو لے کے گئی ہیں، اور چاروں طرف اہل اللہ کی صحبت کے اندر گئی ہیں. تو داڑھی کی لکیر بھی چہرے پر نہیں آئی تھی. اللہ نے حدیثوں کا استاد بنا دیا.
اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ امام بخاری کو؟ کس کو ملے گا؟ ماں کو ملے گا۔ تو ماں بیٹی بیوی یہ سب ہوتی تھی، رویا کرتی تھی اپنے شوہر کے لیے، اپنے ابا کے لیے۔ حضور نے آ کر کے انہیں عزت دلا کر ایک مقام دیا ہے۔ لوگ کافر مشرک لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا عورتوں کو عزت دو، اللہ کے نبی نے مقام دیا، ورنہ فرانس کے لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ آدھا انسان ہے، چین کے لوگ یوں کہا کرتے تھے یہ تو ناپاک پیدا ہوئی ہے اس لیے اسے عبادت گاہوں سے دور رکھا گیا ہے، جاپان کے لوگ یہ کہا کرتے تھے اس میں شیطانی روح ہے اس لیے گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ عرب عجم کا یہ حال تھا، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے گڈھا کھود کر کے۔ عیسائی تعلیم دیا کرتے تھے نکاح مت کرو، خود جنگل میں چلے جاتے تھے۔ کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا عرب کے اندر، کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا مکے کے اندر، کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی لاش کے ساتھ اس کو جلایا جاتا تھا، اگر ایسا نہیں کیا تو بدترین عورتوں میں شمار ہو جاتی۔ مکے کے تھوڑی دور پر یہ کالی کوٹھڑی تھی، 2 سال تک کے لیے کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو 2 سال تک اس عورت کو وہاں بند کر دیا جاتا، 2 سال تک بند، کھانے پینے میں اس کی ضروریات میں کمی کر دی جاتی، پورا سامان نہیں دیا جاتا، اور وہ بچ جاتی 2 سال کے بعد تو کالا منہ کر کے گدھے پر بٹھا کر کے اس کو جو ہے پھر مکے کے اندر گھمایا جاتا۔ یہ حال تھا حضور کی آمد سے پہلے عورتوں کا۔ یہ تو حضور کی آمد ہوئی، تشریف لائے آپ نے آ کر کے ایک ایک عورت کے حقوق کو بتایا۔ آپ نے بتایا کہ یہ اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے بتایا اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو یہ تمہارا زندگی بھر کا ساتھی ہے۔ آپ نے بتایا اگر یہ تمہاری بہن ہے تو یہ تمہاری عزت ہے۔ آپ نے بتایا اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو یہ ناموس ہے۔ ایک ایک عورت کے حقوق اور مرتبے کو آپ نے بتانا شروع کیا، اور پھر وہ عورتیں کیسی اللہ والی بن گئی، کیسی دیندار بنی ہیں، کیسے یعنی نبیوں کی اور صحابہ کی معاون اور مددگار بن گئی، کہ مردوں سے بھی بعض مقام ایسے ہیں، بعض مقام کہ عورتیں مردوں سے آگے رہیں، آگے پیچھے نہیں بلکہ آگے نکل گئی، ساتھ میں بھی نہیں آگے۔ آپ معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے جنت جہنم سب کچھ دیکھا، آپ وہاں سے نیچے تشریف لائے، آپ جب آ رہے تھے اللہ سے ملاقات میں اللہ نے نماز دے دی کہ اپنی امت کے لیے نماز لے جاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ دنیا آخرت کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے نماز اور صبر سے مدد لو۔ آپ آئے، آپ نے امت کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں جو ہے آپ نے نماز کی فضائل نماز بتائی کہ میرے اللہ سے ملاقات ہوئی، یہ سارا واقعہ بیان کیا معراج کا، اور کہ نماز اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو سب سے پہلے عورت نے نماز پڑھی۔ آپ نے بتایا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وضو کی کہ نماز کے قریب مت جانا جب تک کہ وضو نہ کر لو۔ معلوم چلا آپ نے امت کو جمع کر کے بتایا قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو مرد عورتیں سب سن رہے تھے، معلوم چلا سب سے پہلے عورت نے وضو کیا، سب سے پہلے عورت نے وضو کیا۔ تو خیر کے کاموں میں ایسے بڑھ جاتی تھی آگے۔ آپ نے اسلام کو پیش کیا، سب سے پہلے عورت نے اسلام کو قبول کیا۔ وہی نازل ہوئی، غار ہیرا کے اندر آپ موجود ہیں، پہلی مرتبہ آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا، پہلی مرتبہ، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ نے جبرائیل امین کو غار ہیرا میں، اصل حیت میں دیکھا۔ طبیعت آپ کی خراب ہو گئی، بخار چڑھ گیا، ٹھنڈ لگنے لگی، آپ گھر پر آئے، آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کارگزاری بتا رہے کہ ایسے ایسے غار کے اندر واقعہ پیش آیا، اور آپ کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، آپ امین ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، یہ کہا۔ اور اگلے دن فوراً صبح ہوتے ہی ہاتھ پکڑ کے حضور کا، ذمہ داری دیکھو، ہاتھ پکڑ کے حضور کا ورقہ بن نوفل اس زمانے کے نصرانیت کے بڑے عالموں میں تھے، وہاں پہنچ گئی، اور وہاں جا کر کے ان کے پاس لے کر کے گئی، ساری کارگزاری بتائی۔ تو وہ کہنے لگے خوش آمدید خوش آمدید، یہ تو بہت بڑی یعنی خوشی کی بات ہے، یہ تو نبی ہیں، ہماری کتابوں کے اندر کہ آخری نبی کے نشانیاں ہیں یہ۔ تو مطمئن نہیں ہوئی، اتنے بڑے عالم نے بتایا، مطمئن نہیں ہوئی، حضور سے کہنے لگی اگر فرشتہ دوبارہ آئے تو مجھے بتا دینا، آپ بتا دیں گے آپ؟ حضور نے کہا ہاں۔ پھر دوبارہ فرشتہ آ گیا، آ کر کے حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا فرشتہ آ گیا، سیدھے ہاتھ کی طرف آ کر کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی یا اللہ کے نبی فرشتہ آپ کو اب بھی دکھائی دے رہا؟ کہہ رہے ہاں دکھائی دے رہا۔ پھر حضور نے کہا تو پھر گود میں آ کے بیٹھ گئی حضور کی، پوچھا یا اللہ کے نبی فرشتہ آپ کو اب بھی دکھائی دے رہا ہے؟ کہہ رہی ہاں دکھائی دے رہا ہے حضور نے کہا۔ تو پھر اپنے سر کا دوپٹہ ہٹایا، پھر پوچھنے لگی یا اللہ کے نبی کیا فرشتہ آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فرشتہ اب نظر نہیں آ رہا، چلا گیا۔ تو کہنے لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خدا کی قسم یا اللہ کے نبی یہ فرشتہ ہے،
اگر یہ شیطان ہوتا نا تو میں نے جیسے سر کا دوپٹہ ہٹایا تھا یہ جاتا نہیں، یہیں رک جاتا. یہ فرشتہ تھا، اس لیے شرم و حیا کی وجہ سے چلا گیا. کیسی تسلیہ دی ہے، کیسی باتیں سمجھا رہی ہیں، کیسی نبی کو کیسی ہمت دلا رہی ہیں. یہ جذبے، یہ شوق ایسے تھے کہ عورتیں ان میں بازیاں لے گئیں. اس لیے دوستو بزرگوں، ان مجلسوں میں خود بھی آؤ، مسجدوں کو اپنی آباد کرو، گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، اور سب نیت ارادے کرو. ان ذکر کی عظمت اور اس مسجد کی آبادی کی عظمت اللہ کے راستے میں پیدا ہوگی، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کایا پلٹ دیں گے. جناب کتنوں کی جہاں جہاں آپ جائیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سرزمین پر پیدا کیا ہے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں آپ ہو اس وقت میں بھی کہ انشاءاللہ جن علاقوں میں جاؤ گے ان کی دعاؤں کی اور ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے لیں گے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ کتنا بڑا کام لیا جائے گا، کتنا بڑا کام لیا جائے گا. آپ اور ہم نہیں سوچ سکتے اس بات کو. اس لیے سب نیت ارادے کرو کہ انشاءاللہ وقت کی ترتیب بنا کے 4-4 مہینے کی جماعتوں میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. سب نیت کرو. ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بہت لوگ تڑپ رہے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں. آپ یہاں سے دین کو سیکھیں، بڑوں کی صحبت اٹھائیں، اور جو باتیں آپ نے یہاں سیکھی ہیں، سنی ہیں، جو صحبت اٹھائی ہے، اس کا فائدہ آپ کے ذریعے ملکوں کے اندر پہنچے، ملکوں کے اندر آپ کے ذریعے ہدایت عام ہو. اس کے لیے سب بہت ملک پیاسے ہیں. تو ان مجلسوں میں بیٹھ کر جو یہاں نور ملا ہے آپ کو، جو کیفیت ہے آپ کی بنی ہے، وہ دوسری جگہوں پہ انشاءاللہ ہمیں جا کر کے وہ کیفیت، اس کیفیت کے ساتھ محنت، کوشش، کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے لیں گے، بہت بڑا کام لے لیں گے. تو انشاءاللہ سب نیت کرتے ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی دیکھو سب ماشاءاللہ مجمع بھی کافی ساتھی ہیں، نام لکھنے کا تو موقع ہے نہیں. میں تو سوچ حضرت ہمارے ماشاءاللہ کہتے رہتے ہیں تو آپ سب جو ہے ارادہ کر لو دل سے پکا، اللہ اس کی شکل اسباب پیدا کر دے گا انشاءاللہ. جب تک اور دیکھو یہاں اس وقت میں آپ کو نورانی ماحول ملا ہوا ہے، یہ تو 7 دن کے بعد ختم ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے ہم بتائیے آپ؟ تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنی مسجدوں سے جڑے رہیں. ہمارے حضرت کی بھی منشا یہی ہے، مسجدوں سے جڑے رہیں، گشتوں میں، تعلیموں میں، ملاقاتوں میں، اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام. 4 پردے ہیں عورت کے شرعی. کتنے ہیں؟ ایک پردہ تو ہے معاشری پردہ، کہ یہ جو خلط ملط کریا نا ہم نے معاملہ، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، عورت مرد ایک جگہ ہیں. اسکول کالج کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک جگہ، عورت مرد لڑکی لڑکے جو ہے ایک جگہ. اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، اب لڑکے نہیں پڑھ رہے مسلمانوں کے، اب تو لڑکیاں پڑھ رہے ہیں. اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں بھائی ہماری لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، بی ٹیک میں ہیں، اور کہ ایم ڈی بن رہی ہیں، اور آئی ایس بن رہی ہیں، اور فلاں فلاں. تو یہ سب LLB میں ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو پڑھانے کا جذبہ ہے، لڑکوں کا جذبہ ختم ہو گیا. حالانکہ لڑکوں کا جذبہ ہونا چاہیے تھا آگے بڑھانے کا، تاکہ وہ جس فیلڈ کے اندر جاتا وہاں دین کے کام کو کرتا. مسجد کے اندر امام صاحب موجود نہیں ہے نہیں، مگر ہمارا بچہ جج ہے، عدالت میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے. آج امام صاحب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا بیٹا جو جج ہے وہ نماز پڑھائے گا. ہے کوئی ایسا؟ وہ جج صاحب بن کر کے یہ سوچ رہا میں تو ان سے الگ ہوں، میرا ان سے کیا مطلب؟ وہ مسلح کی سوچ نہیں سکتا. MD ڈاکٹر بن گیا، کلینک پر بیٹھا ہوا، اسے دین نہیں معلوم. مگر ان مجلسوں میں دعوت کی محنت میں رہیں گے تو معلوم یہ چلے گا، وہ بجائے یوں کہنے کے کہ صبح یہ دوا کھانا، شام کو یہ دوا کھانا، یوں کہیں گے چاشت کی نماز کے بعد یہ دوا کھا لینا اور عشاء کی نماز کے بعد یہ کھا لینا. تو جی دعوت بنے گا نہیں بنے گا؟ یہ خلط ملط ختم کریں ہم، جو بیاہ شادیوں کے اندر، اسکول کالج کے اندر جو خلط ملط ہے لڑکیوں کا. ایک تو یہ معاشری پردہ. دوسرا، عورت گھر کی 4 دیواری کے اندر رہے. اس کو اللہ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. آپ اگر یہ پردے اگر آ گئے نا، روح کی سوکھی کھا کے بھی شکر ادا کریں گی. تو ان واقعات کو سناؤ، مستورات کو سناؤ. ایک عورت نے باہر سے آواز دیا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، 3 دن سے فاقے سے ہوں، 3 دن سے فاقہ ہو گیا، کچھ کھانے کو دے دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے آواز دے کر مسکرا کر کے یوں کہا، 7 دن ہو گئے ہیں روٹی کا منہ تک نہیں دیکھا ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن ہو چکے ہیں، روٹی کا منہ تک نہیں دیکھا ہے. اور پھر مسکرا کے اس کو بڑھیا کو بلایا اور بٹھایا اور یوں کہا، 4 مٹھی آٹا آیا ہے کہیں سے، تم بیٹھ جاؤ. روٹی پکا کر کے لائی. جس عورت نے 7 دن سے کھانا نہیں دیکھا، روٹیاں پکا کر کے لے کر کے آئیں اور پھر اس بڑھیا کو دی اور معافی مانگی اور یوں کہا، جو تھا وہ میں نے لا دیا ہے، تم شام کو آ جانا. تھوڑا سا میں نے حضرت علی مزدوری کے لیے گئے ہوئے، کام پر گئے ہوئے، ان کے لیے روکا ہے، جو بچے گا وہ بھی دے دوں گی، شام کو آ جانا. جب تک یہ واقعی عورتیں نہیں سنیں گی، ان میں دینی جذبہ پیدا نہیں ہونے کا. زبردستی نہیں کرنا. حضرت تعلیم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گھر گھر میں تعلیم ہو، یہ بنیادی عمل ہے.
بنیادی عمل گھر گھر کی تعلیم کا ہونا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک معاشری پردہ، ایک گھر کی چار دیواری کا پردہ، عورت گھر کے اندر رہے، ضرورت سے باہر نکلے. اور دوسرا برقع. علماء نے اس وقت میں برقعے کو پسند کیا ہے آج کے دور میں. پہلے جو تھی چادر تھی، چادر سے پردہ ہوتا تھا. علماء کہتے ہیں کہ چادر میں ایک ہاتھ چادر پکڑنے میں لگ جاتا ہے، تو ایک ہاتھ فری رہتا ہے. برقع پورا اتنا ادب کا ہے کہ دونوں ہاتھ فری ہوتے ہیں، ایک میں سامان لے سکتی ہیں، ایک میں بچے کو گود میں لے سکتی ہیں. تو یہ پسند کیا. تو اس لیے سنت کے قریب اس وقت میں جو ہے تمام متفق فیصلہ ہونے کے بعد علماء کا کہ برقعے کے اعتبار سے رہے. اور 3 پردے ہو گئے.